إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤفون بالنذر وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نذر فی معصیتی اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز. اس مختصر سے وقت میں جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے اعلان کیا تھا اور ہم نے قسموں کا بیان یا قسم کا بیان دیکھا تھا، اور میں نے بہت حد تک تفصیلات رکھنے کی کوشش کی تھی، قسمیں، طریقے، جائز، ناجائز، حلال، حرام اور تمام تر باتیں بہرحال اس کا کفارہ وہ آ چکی تھی. آج پھر ہم نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ اتوار ہم جو ہے کچھ باتیں نظر کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ قسم اور نظر یہ ایک ہم معنی چیزیں ہوتی یاد رکھی، ٹھیک. اور اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ نظر کا جو ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو نظر، اس کا معنی کیا ہوتا ہے. ویسے اردو زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں وہ رکھ دوں آپ کے سامنے. اردو زبان میں نظر کو منت کہا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بات زیادہ واضح ہو جائیں گی، ورنہ آپ نظر بولے تو بہت سے لوگ سمجھتے وہ نظر کا لگنا جو ہوتا ہے نا، نظر جس کو بولتے ہیں نظر لگنا کسی کو، جس سے انسان بیمار ہو سکتا ہے، چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. نہیں، یہاں نظر سے مراد جس کو منت بولتے ہیں عام زبان میں یا اردو زبان میں یا فارسی میں منت کہا جاتا ہے، یہاں وہ میری مراد ہے. تو آج انشاءاللہ عزیز ہم منت کا بیان دیکھیں گے، یا جس کو عربی میں کہیں گے کتاب النظر یا نظر کا بیان، کہ نظر کیا ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا حلال نظر ہے، حلال منتیں، کیا حرام منتیں، منت کب مانگنا درست ہے، اور اس کا کفارہ اگر توڑنا پڑے تو کیا ہوگا، یا نظر کا کفارہ کیا ہوگا، آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو آپ پورے اس میں بہرحال تقریر میں یاد رکھیے، میں نظر جہاں بھی کہوں گا تو اس کا معنی منت ہوگا. ہو سکتا میں کہیں بھول جاؤں تو آپ یاد رکھ لیں کہ اس کا معنی منت ہے جب بھی میں نظر کا لفظ استعمال کروں گا. یہاں وہ نظر بد یا وہ نظر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ نظر ہے جو منت کے طور پہ ہم بہرحال اردو زبان میں کہتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نظر کا معنی کیا ہے. تو نظر کا لغت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی غیر واجب کام کو اپنے اوپر واجب کر لینا، اس کو نظر کہا جاتا ہے. کسی ایسے کام کو جس کو شریعت نے آپ پر واجب نہیں کیا، اس کام کو اپنے نفس سے واجب کرنا جو حلال ہو اور اللہ کے گناہ کے کاموں میں سے، معصیت میں سے یا ناراضگی کے کاموں میں سے نہ ہو. تو نظر کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ نظر وہ کام ہوتا ہے جو انسان اپنی نفس پہ اس پہ واجب نہیں ہوتا ہے، اس کو اپنی نفس سے واجب کر لیتا ہے جو اس کی نفس سے واجب نہیں ہوتا ہے، اور یہ کام کوئی گناہ اور معصیت کا یا اللہ کو ناراض کرنے والا یا غیر شرعی نہیں ہوتا. ایسے کام کو نظر کہتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور فار ایگزامپل میں یہ کہہ دوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ ہوگی نظر منت، کہ میں نے 2 رکعت نماز جو مجھ پر واجب نہیں تھی، مطلب ٹھیک ہے فرائض الگ چیز ہے، واجب، لیکن میں نے اپنے نفس پہ 2 رکعت نماز کو واجب کیا اور کہا اے اللہ اگر فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ میں نے کیا کیا، جو چیز مجھ پہ واجب نہیں تھی کر لی، اور دوسرا یہ چیز حلال ہے. ٹھیک ہے، کسی کی نماز پڑھنا جائز ہے، حلال ہے، یہ عبادت ہے، یاد رکھیے، یہ معصیت کا کام نہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں میرے ایک رشتہ دار سے رشتہ توڑ دوں گا، تو یہ نظر حلال نہیں ہے، اس لیے کہ اس نظر میں ہم نے کیا کیا، اللہ کے گناہ، معصیت
کا کام کیا کہ ہم نے ایک ناراضگی والا کام کیا کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ رشتوں کو توڑنا نہیں۔ اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ اے اللہ فلاں کام ہو جائے تو میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا، یا ایک روزہ اس کام ایک روزہ رکھوں گا، تو یہ بھی کیا ہوا، یہ روزہ مجھ پر فرض روزے تو میرے صرف رمضان کی مجھ پر فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ میں نے اس روزے کو اپنے اوپر واجب کر لیا یہ کہہ کر کہ اللہ میں یہ روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نظر، مطلب ایسا کوئی کام جو حلال ہو، جو عبادت کا ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہو، ٹھیک ہے، ایسے کام کو میں اپنی نفس پر واجب کر لوں اور وہ معصیت گناہ کے کاموں میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کوئی بھی کام جو اللہ کی رضا کے لیے میں کرتا ہوں، ایسا روزہ، نماز، صدقات، خیرات، نیکی کا کوئی کام، ٹھیک ہے، جو بھی بہرحال ہو سکتا ہے وہ کروں، اس کو نظر کہا جاتا ہے اور وہ معصیت نہ ہو، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھے، نظر کے تعلق سے ایک بات وضاحت کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ نظر کا معنی یہ ہے، لیکن نظر مانگنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ نظر مانگنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ مستحب عمل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مانگنے سے منع کیا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اگر کوئی مانگ لے تو پورا کرنا پھر واجب ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ نظر کا مانگنا یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم بڑھاوا دے کہ بھائی آپ نظر مانگ لو، آپ نظر مانگ لو، آپ نظر مانگ لو۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے نظر کو واحد ذریعہ سمجھ لیا اپنی چیزوں کو پورا کرانے کا، جبکہ شریعت نے نظر کو پسند نہیں کیا، اس کو حلال قرار دیا، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب قرار نہیں دیا۔ دونوں میں فرق سمجھ رہے نا؟ کسی چیز کا حلال ہونا ٹھیک ہے، لیکن مستحب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ ایسا بہت سے کام، جیسا طلاق حلال ہے لیکن کیا پسندیدہ ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح نظر تو کی جا سکتی ہے، لیکن نظر کوئی پسندیدہ عمل نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، نظر کی جا سکتی ہے، اس کے تعلق سے کچھ دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ ایک حلال کام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ دہر اس کی آیت نمبر 7 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ایک حصہ ہے یوفون بالنذر۔ اللہ نے صحابہ کی ایک صفت بیان کی اور کہا جب کوئی بیڑا اٹھا لیتے ہیں، کسی بات کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے صحابہ کی صفت بتائی گئی کہ اگر صحابہ کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں جو حلال ہو یا اللہ کو رضا کرنے کے لیے، تو اس نظر کو کیا کرتے ہیں صحابہ؟ پورا کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح قرآن نے دوسری جگہ فرمایا، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 29 میں فرمایا وَلْيُوفُونَ نَذْرَهُمْ، اور اللہ نے فرمایا انہیں چاہیے کہ اپنی نظروں کو پورا کرے۔ مطلب اگر کوئی شخص نظر مانگ لے، منت مانگ لے، تو منت کو پورا کرنا واجب ہے، حالانکہ منت پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن مانگ لے تو پورا کرنا آپ پہ واجب ہے۔ کیوں پسندیدہ عمل نہیں؟ انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے وعدوں کو پورا کرو، چونکہ نظر بھی ایک وعدہ ہوتا ہے جو انسان اپنے اوپر اللہ کی ایک عبادت میں سے جو اس پہ واجب نہیں اس کو واجب کر لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے کہ اللہ میں ایک روزہ رکھوں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ٹھیک۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت میں جو ہے 34 میں فرمایا اور کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ وعدوں کے تعلق سے اللہ قیامت کے روز پوچھ کرنے والا ہے۔ تو نظر جو ہے یہ مستحب یا پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن کوئی کر لے تو اس کو پورا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں نظر کے تعلق سے جو باتیں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے۔ تو اس لیے میں نے کہا نظر کا پورا کرنا واجب ہے، حالانکہ پسندیدہ عمل نہیں۔ جو شخص اللہ کی اطاعت میں سے کوئی نظر مانگ لے، ایک روزہ رکھوں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، کچھ روپیہ صدقہ دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو پھر کیا کرے، اس پر پورا کرنا واجب ہے، تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے۔ اور جو معصیت کی نظر مانتا ہے وہ اس نافرمانی کو پورا نہ کرے۔ مطلب میں نے اگر ایسی نظر مانگ لی اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ان سے رشتہ توڑ دوں گا، فلاں کی زمین قبضہ کر لوں گا، فلاں کو تو وہ چیز واپس ہی نہیں لوٹاؤں گا اس لیے کہ اس نے مجھے تنگ، سمجھ رہے آپ؟ تو ایسی نظریں پوری نہیں کی جائیں گی، اس کا کفارہ دینا پڑیں گے ایک الگ بات ہے، لیکن نظریں پوری نہیں کی جائیں گی، آگے بات آئیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ سے فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی نیکی کی نظر مانگے، رضا کے کام کی نظر مانگے تو پورا کرے، لیکن اگر کوئی معصیت گناہ کی نظر مانگ لی ہے تو اسے پورا نہ کرے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب نظر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرمایا کہ اس کو مانگنا نہیں چاہیے؟ نظر ویسے مانگنا اس کو پسندیدہ عمل نہیں قرار دیا، کیوں؟
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر سے منع فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں، یہ جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو مانگنے سے ہمیں منع کیا، اور پھر فرمایا یہ نظر کچھ نہیں لوٹاتی بلکہ اس کے ذریعے اللہ بخیل سے اس کا مال نکلوا لیتا ہے۔ یہ نظر کچھ نہیں لوٹاتی، مطلب یہ کہ نظر تقدیر میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتی ہے۔ سمجھ لیجیے، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرا فلاں یہ کام ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا، تو کیا میری نظر مانگنے سے اللہ تقدیر بدلے گا میری؟ نہیں، تو اللہ تو تقدیر کو بدلنے والا ہے نہیں نظر کی وجہ سے۔ تو ایسا ایک عمل جس سے اللہ تقدیر کو کچھ بدلنے والا نہیں ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، پھر نظر مانگ کر کیا فائدہ ہونے والا ہے انسان کا؟ لیکن آپ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے ذریعے کیا کرتا ہے معلوم؟ بخیل سے اس کا مال نکال لیتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرنا چاہتا، تو اسی بہانے جب وہ نظر مانگتا ہے اللہ میں یہ ہوا تو میں ایک اونٹ ذبح کروں گا، اسی بہانے غریبوں کو کچھ کھانے کو مل جاتا ہے اس کی نظر کی وجہ سے۔ بخیل سے اللہ مال نکلوا لیتا ہے نظروں کے ذریعے۔ تو اس روایت میں نظر کا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، تو اسی معاملے سے جو امام جو ہے شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء، کافی کثیر تعداد علماء کی کہتی ہے کہ نظر مانگنا مکروہ ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے روکا، لیکن بہرحال یہ حرام نہیں، ٹھیک ہے، حرام اس معنی میں نہیں ہے، چونکہ اللہ نے خود کہا کہ جب صحابہ نظر مانگتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پتہ چلا حلال تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے صحابہ کو روکا کہ اے میرے صحابہ، نظر مانگنے سے اللہ تقدیر میں کوئی بدلاؤ تو لانے والا نہیں ہے، پھر کیوں نظر مانگ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، لیکن ہاں اس کے ذریعے اللہ بخیل سے مال نکلوا لیتا ہے، جو عبادت نہیں کرتا اسے عبادت کروا لیتا ہے نا۔ ایک آدمی نماز کا بھی نہیں پڑھ رہا اور کہہ رہا ہے اللہ یہ کام ہو جائے تو وہ کروں گا۔ اس معاملے میں ایک احتیاط جو ضروری ہے وہ آپ اس کو یاد رکھیں۔ اگر نظر آپ مانگ بھی رہے ہیں، ہمارے پاس ایک غلط فہمی یہ ہے کہ نظر مانگے بغیر، منت مانگے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس غلط فہمی سے ذرا نکلیے، اس لیے کہ یہاں تو رسول اللہ نے اس کو پسند ہی نہیں کیا منت کو، نظر کو مانگنے کا، تو یہاں ہم نے اس کو ایک واحد اور حلال ذریعہ سمجھ لیا، اس کے علاوہ کام نہیں ہوتا۔ ارے آپ کا فلاں مسئلہ ہے منت مانگ لو، آپ کا فلاں مسئلہ ہے منت مانگ لو، فلاں مسئلہ ہے منت مانگ لو، تو اتنی منتیں کہ دھکے دھکے پر منت اور نظر۔ بچے کا ایگزام ہے، اللہ پاس ہو گیا تو 100 روزے، اے اللہ فلاں ہو گیا بچی کا رشتہ تو 1000 نمازیں، اے اللہ فلاں ہو گیا تو 1 بکرا صدقہ، اے اللہ میں منت مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں چیز، اے اللہ مطلب ہر پہلو، ہر مطلب جس کو بولیں گے ہم زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے وہ فیصلہ کن ہو غیر فیصلہ کن ہو، نظر نظر نظر، منت منت منت، اور اس کو واحد ذریعہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہم کو جو چیز دی گئی اپنی باتوں کو منوانے کے لیے وہ ہے دعا، دعا دعا، منت نہیں ہے وہ، دعا ہے وہ، دعا مانگیے ہر گھڑی، استخارہ کیجیے، لیکن منت نہیں ہے۔ تو ہم نے منت کو جہاں رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کو ہم نے ایک ہی واحد ذریعہ سمجھا منانے کا، ٹھیک ہے۔ تو منت یاد رکھیے، مانگنا بھی اگر ہے تو ایسی منت مانگیے، ایسی نظر مانگیے جو بہت ہلکی اور آپ پوری کر سکتے ہو۔ اللہ نے کتنے روزے ہم پر فرض کیے سال میں؟ 30، سال میں 30، اور میں نظر مانگ رہا ہوں 100 روزے رکھنے کی۔ جو اللہ رب العزت نے اس کو پتا تھا کہ ایک انسان سال میں 30 روزے ہی رکھ سکتا ہے، اس لیے 30 ہی فرض کیے، اور وہ انسان نظر کے ذریعے اپنے اوپر 100 روزے واجب کر لے رہا ہے۔ 100 روزے رکھ پائیں گے آپ نفل؟ پھر بولتے وہ روزے ہو رہے نہیں، منت کی پھٹکار پڑ رہی ہم کو اب، اس لیے کہ ہم وہ پوری نہیں کر پا رہے، تو ایسی منت مانگی کیوں؟ ایک روزہ مانگ لیتے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بس دھکے دھکے پر منتیں، اور ایسی منتیں کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، 1000 نمازیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ نے دن بھر میں 17 رکعت نماز فرض کی ہم پہ ٹوٹل، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 ملا کے ہوتی 17 رکعتیں۔ تو 17 رکعتیں فرض ہے، اور اس نے منت کیا مانگ لی؟ 1000 رکعتوں کی۔ 1000 رکعتیں بولے تو آپ اندازہ لگا رہے کتنی ہو جا رہی ہو، کتنے دن کی نماز ہو جا رہی ہو آپ کی فرض؟ تو یہ منت کیا درست ہوں گی؟ یہ منت درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اتنی بڑی منت مانگ لی کہ اپنے نفس پہ ایک طرح سے ظلم کر لیا آپ نے۔ اب وہ 1000 رکعتیں کچھ ہوتی نہیں، مانگنے کو تو مانگ لیتا آدمی، اور پھر منت کی پھٹکار پڑ گئی، بچے کی انجینئرنگ کے لیے 1000 رکعتیں مانگی تھی اور 1000 پوری نہیں ہوئی، بچہ سمجھو فیل ہو گیا فرسٹ ایئر میں، تو بولتے ہاں پھٹکار، منت کی پھٹکار بھی پڑ گئی، نظر کی پھٹکار کی، مانگی تھی 1000 کی اور 1000 نہیں ہوئی تو بچہ فیل بھی ہو گیا۔ کیا میں نے پہلے وضاحت کر دی، منت تقدیر کو نہیں بدل سکتی، تو نہ وہ پہلی بار جو لگا آپ کی منت کی وجہ سے لگا، اور نہ جو فیل ہوا وہ منت کی پھٹکار سے فیل ہوا، وہ اس کی تقدیر تھی، لگنا بھی اور فیل ہونا بھی۔ سمجھیے اس بات کو۔
تو ایسی نظر مانگی اگر آپ اپنے اوپر واجب کرتے بھی ہیں تو جو بہت ہلکی پھلکی ہو، کہ 2 رکعت نفل نماز کی، 4 رکعت نفل نماز کی، 1 روزے کی، اللہ 100 روپے صدقے اور خیرات کی، یہ کر سکتے نا. جیسا میں نے نظر مانگ لیا اللہ اگر میرا بچہ فلاں ہو جائے تو میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کروں گا. مانگنے کو تو مانگ لی، جب بچہ اچھا ہو گیا، پاس ہو گیا، یا جو منت تھی پوری ہو گئی، کاروبار چالو ہو گیا، آپ کہاں 1 لاکھ روپے جیب سے نکالتے. حالانکہ اللہ نے سارے مال پر سال میں ایک بار 2.5% آپ پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور آپ نے اتنی بڑی رقم 1 لاکھ سیدھا دینے کی. 1 لاکھ بولے تو یہ بہت بڑے مال کی زکوٰۃ ہو رہی ہے نا. ایک لحاظ سے 40 لاکھ یا اس کے قریب مال ہوگا تو اس پہ 1 لاکھ زکوٰۃ ہوں گی آپ کی. 40 لاکھ پہ 1 لاکھ پڑیں گے آپ کو. 1 کروڑ روپے جو 2.5 لاکھ ہوتی ہے. اب 40 لاکھ سیونگ پر آپ کو 1 لاکھ زکوٰۃ ہے. آپ نے نفس پہ ظلم کر لیا اور 1 لاکھ کی منت مانگ لی. اب کہاں دینا ہوتا ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ 2.5% بھی انسان کے لیے مشکل جائیں گا فرض، لیکن کیا اللہ نے وہ، اور ہم نے مانگ لی دھڑ بول کے اٹھا کر 1 لاکھ. اب پوری کہاں ہوتی ہو؟ پھر منت کی پھٹکار، منت کا کیا کرنا، اس کا علاج بھی سمجھ میں نہیں. مطلب مانگنے کو تو مانگ لیتے ہیں، کرنا طریقہ کا کچھ پتہ نہیں، مسائل جانتے نہیں ہیں، اور بس پھر لوگوں کے لوٹنے اور عقیدہ خراب کرنے کی چیزیں وجہ بن جاتی. منت مانگی نا، منت کی پھٹکار ہے، پھر اب کیا کرنا؟ اب 1 لاکھ روپے بھی دینا پڑیں گے، اور اس کو منت کی پھٹکار ہٹانے کے لیے 10,000 میرے کو بھی دینا پڑیں گے آپ کو، اس لیے کہ منت کیا وہ ہٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ بہت خطرناک ہے فلاں ہے نا. تو آپ دیکھیے پھر لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. اسی طرح منت مانگنا ایک تو پسندیدہ نہیں ہے، مانگ لے تو پورا کرنا واجب ہے، مطلب جائز عمل ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اس پر پھر ہماری جس کو بولیں گے ایک خطا پر خطا کہ غیر اللہ کی منتیں مانگتے ہیں. غیر اللہ کی منتیں مانگتے ہیں. غیر اللہ کی منت کیا ہے؟ کہ اللہ فلاں کام ہو جائے تو فلاں در پر فلاں چیز ذبح کروں گا. نام تو اللہ کا ہے، ریفرنس تو اللہ کا ہے، لیکن مقصد وہ در ہے، وہ دیوار ہے، وہ آستانہ ہے، وہ جگہ ہے. سمجھ؟ ایک صحابی رسول آئے اور کہا اللہ کے رسول، میں نے دور جہالت میں ایک منت مانگی تھی کہ فلاں مقام پر جا کر ایک اونٹ ذبح کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا. آپ نے کہا کیا اس جگہ جہاں تو اونٹ ذبح کرنے والا ہے، کیا دور جہالت میں کوئی آستانہ تھا، کوئی بت خانہ تھا؟ تو کہا نہیں. کہا کیا کوئی ایسی جگہ تھی جہاں مشرکین اپنے جانور ذبح کرتے؟ پہلے تو پوچھ لیا کوئی مندر کوئی بت تو نہیں تھا؟ تو کہا نہیں. کیا ایسی جگہ تھی جہاں کوئی مشرک دور جہالت میں یہ عقیدہ رکھتے کہ وہاں ذبح کرنے سے کوئی کام ہوگا، ایسا کچھ تھا؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر اپنی منت کو پورا کر لے. اس لیے کہ اگر وہ صحابی نے منت مانگی تھی، حلال منت تھی، لیکن اگر اس جگہ دور جہالت میں کوئی بت ہوا کرتا ہوگا، یا اس جگہ جو ہے لوگ اپنے بتوں کو خوش کرنے ایک جگہ بنا کر، جیسا آستانہ جس کو بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے درگاہ جہاں ایکچول وہ خبر ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے آستانہ. بہت سی عوام نہیں سمجھتی اس کا فرق کیا ہے. ٹھیک، درگاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں حقیقت میں وہ انسان مدفون ہوتا ہے جس کی درگاہ ہے، اور آستانہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی خبر کی مٹی لا کے ایک اور خبر بنا دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں آستانہ. تو غوث پاک کے آستانے ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہوتے ہیں، خبر نہیں ہوتی ہے وہ ایکچول، وہ ایک مٹی لائی جاتی ہے اور اس مٹی سے خبر بنا دی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں آستانہ. تو اس لیے میں دونوں کو گن رہا ہوں. تو آپ سب نے یہ پوچھ لیا کیا وہ کوئی بت خانہ تھی؟ تو نہیں، مطلب ایکچول جگہ تھی نہیں. کیا کوئی ایسی جگہ تھی جو آستانہ تھی، مطلب کسی بت کے نام سے وہاں اس طرف منسوب کر کے اس ایریا کو کہ بھائی یہاں یہ بت بیٹھا تھا، کسی زمانے میں کچھ ہوا تھا تو یہاں لوگ آ کے قربانی کریں؟ تو کہا نہیں. تو کہا ہاں پھر پورا کر لے. تو پتہ چلا نظر صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور ایسی نظر بالکل جائز نہیں جو غیر اللہ کی، بلکہ یہ شرک ہے. اس لیے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو اپنی کتاب میں کہلوایا، اور سورہ انعام میں یہ ہم سے کہلوایا، قل ان صلاتی، بلکہ یہ آیت تو نبی کے لیے آئی تھی لیکن ہمارے لیے بھی ہے، قل ان صلاتی، کہہ دو اے نبی کی میری نماز، و نسکی، اور میری قربانیاں، و محیائی، اور میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو قل ان صلاتی، نبی سے کہلوایا میری نماز، و نسکی، خاص طور سے سنیے نسک کا لفظ آیا، قربانیاں. اسی طرح دوسری جگہ سورہ کوثر میں فرمایا اور کہا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، حوض کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، تو اے نبی آپ نماز قائم کیجئے اور ذبح کیجئے، وانحر، نہر کیجئے، جانور کاٹیے، اور بالخصوص بڑا جانور اونٹ کے قربانی کو نہر کہتے ہیں عربی میں. فصلی لربک وانحر، تو نماز قائم کیجئے اور قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، اور بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہنے والا ہے. تو یہاں دیکھیے
اللہ نے نبی سے کہا کہ میں قربانیاں میرے لیے کرو، نماز میرے لیے، یہاں نبی سے کہلوایا اور ساری امت سے اور سارے مسلمانوں سے قیامت تک کے لیے قل ان صلاتی و نسکی، اے اللہ میری نمازیں اور قربانیاں تیرے لیے، اور محیائی اور میرا مرنا، وہ میرا زندہ ہونا رہنا، اور وہ مماتی میرا مرنا تیرے لیے ہے، یہ ہم سے کہلوایا، اس کے باوجود بھی لوگ غیر اللہ کی نظریں مانتے ہیں، ہے نا۔ اور کتنی عام ہیں یہ نظریں، آپ گلی کوچوں میں چلے جائیے، ایک ہٹا، کئی جانور ملیں گے، اس میں ایک آدھ ہٹا کٹا جانور ملیں گے آپ کو، آپ کہیں گے بھائی یہ اتنا خاص کیوں ہے، تو بولے یہ فلاں کا چھوڑا ہوا ہے، آپ کہیں گے یہ تو حرام ہے، آپ نے اللہ کے علاوہ چھوڑ دو، نہیں اللہ کے لیے چاہیے، اللہ کے نام سے قربان ہونے والا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نام پہ ہی تقسیم ہونے والا یہ ہے، تو آدمی بولتا ہے بات صحیح ہے، اللہ کے نام سے قربان کریں گے لوگ، اللہ کے نام سے تقسیم کریں گے، سب ہو رہا ہے، لیکن پھر میرا ایک سوال ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا تھا جس نے آ کر کہی تھی اللہ کے رسول میں نے ایک نظر مانگی تھی فلاں مقام پر ایک اونٹ ذبح کروں گا، تو آپ نے کیا سوال کیے تھے، کیا اس زمانے میں وہاں کوئی بت خانہ تھا؟ وہ صحابی اللہ کے نام سے ہی کر رہے تھے ذبح، لیکن کیا وہاں بت خانہ تھا؟ مطلب ایسی جگہ جہاں اللہ کے علاوہ لوگ دوسروں کی عبادتیں کرتے ہیں وہاں نظر پوری نہیں کی جا سکتی، حالانکہ وہ صحابی نے اللہ کے لیے کی تھی، لیکن اس جگہ پہ ہوتا ہے نا آدمی نظر کر لے کہ اللہ میں فلاں علاقے میں جا کے کچھ لوگوں کو صدقہ دوں گا، تو نظر کرنا پڑے گا اس کو آج۔ دوسرا پوچھا اگر کوئی بت نہیں تھا تو کیا وہاں کوئی آستانہ ایسی چیز جہاں بتوں کو خوش کرنے کے لیے مشرکین جمع ہو کر قربانی کرتے؟ تو کہا نہیں، اس لیے کہ یہاں نام اللہ کا تھا، نظر اللہ کے لیے تھی، لیکن اس میں شک تھا اور شائبہ تھا کہ جب وہاں قربانی کی جائیں گی تو لوگ سمجھیں گے غیر اللہ کی ہے، تو وہ بھی موقع نہیں دیا۔ یہاں نام اللہ کا ہی ہوتا ہے، جو درگاہ پہ لوگ جاتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، یا مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، نام تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن خوش کس کو کرنا مقصود ہوتا ہے؟ کیا اگر میں کہوں وہ بکرا جو آپ اس آستانے، اس در یا اس درگاہ پہ قربان کر رہے ہیں اس کو یہاں کر کے کھلائیے میں کھاتا، تو آپ کریں گے اللہ کے نام سے یہاں قربان؟ آپ بولیں گے نہیں۔ تو اللہ کے نام سے اگر وہ اس جگہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ اس معبود کے لیے، اس بت کے لیے، اس درگاہ کے لیے، اس آستانے والے کے لیے، اس در کے لیے ہوتا ہے، اور شریعت میں وہ حلال نہیں ہوں گا، یاد رکھیے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی بات صحیح ہے، اللہ کے نام سے ذبح کریں گے بسم اللہ، اور اللہ کے نام سے تقسیم ہو رہا ہے، لیکن وہ جو جگہ کو متعین کر رہا ہے کہ اس جگہ، اس درگاہ، اس در جہاں لوگ آ کر اللہ کے علاوہ بھی مانگتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ جو ہے نظر شرک ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ قربانی اللہ کے کہ تو دیکھیے دونوں آیتوں میں قل ان صلاتی و نسکی، اس میں بھی قربانی کا لفظ ہے، اور سورہ کوثر میں بھی فصل لربک وانحر نبی سے کہا گیا، تو ہماری نمازیں اور قربانیاں خاص اللہ کے لیے ہوں گی۔ اب یہاں تو حال یہ ہے قربانیوں کا کہ پتہ نہیں کس کس نام سے قربانی ہو رہی، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کے نام کا بکرا، اس کے نام کی بکری، اس کے نام کا اونٹ، اس کے نام کا مرغا، ہے نا، مرغے بھی ذبح ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس جگہ جا کر خاص طور سے ذبح ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور پھر بولتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اگر اللہ کے نام سے تھا تو پھر یہیں ذبح کرتا، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ فلاں بابا کے در پر ایک کروں گا، اگر تو میرا فلاں کام کر دے، یہ نظر غلط ہے، یہ نظر حرام ہے، یہ نظر شرک ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ایسی نظریں عام ہو چکی، اور اس کو بولتے کندوری، وہ ایک کھانا ہوتا ہے جو مخصوص لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر ایک بکرا نام پہ کیا جاتا ہے، پھر اس کو بڑا کیا جاتا ہے، پھر سارے لوگ مل کر اس آستانے پہ جاتے ہیں، بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے نام پہ، لیکن یہ حرام ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ کا مقصد وہاں خوش کرنا، اللہ کے لیے تو ہے ہی، سب مسلمان کام اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن خوش کرنا کسی اور، راضی کرنا کسی اور، وسیلہ بنانا کسی اور کو ہے، جو کہ جائز طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ 11 لوگ، 21 لوگ، 51 لوگ، 101 لوگ، مختلف بہرحال تعداد ہوتی ہے اس میں، وہ سب جمع ہو کے اس کھانے کو پکاتے ہیں اور وہیں کھا کر آتے ہیں، ورنہ یہاں تو کیڑے پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے نا، سب فالتو باتیں ہیں۔ دیکھیے مشرکانہ عقیدے جو ہوتے ہیں نا بہت کھوکھلے ہوتے ہیں، بہت ویک ہوتے ہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں، یاد رکھیے بہت کمزور ہوتے ہیں، اتنے کمزور کسی کو انتہا نہیں کہ ایک صاحب بولنے لگے کہ ایک فلاں درگاہ ہے، اگر وہاں سے چیز لے کے اس کی باؤنڈری سے باہر نکلے گی اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو میں نے کہا لگا چیلنج، کیا یہ چیلنج ہے کہ اس باؤنڈری سے باہر نکل کے بعد کیڑے پڑیں گے اور نہیں پڑے تو فوراً ڈگمگ ہو گئے ہو؟ نہیں مطلب ایسا لوگ بولتے ہو ایسا ہوتا۔ میں نے کہا یہ مشرکانہ عقیدہ ہوتا ہے، مومن کا عقیدہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، میرا اس پر توکل ہے، تو آپ اس پہ لگا لیجیے چیلنج جو ہے کہ وہ داؤ پہ لگ گئے اس کی زندگی، لیکن یہ چیز بدل نہیں سکتی۔ لیکن مشرکانہ عقیدے بڑے کھوکھلے ہوتے، تو وہیں ڈگمگ ہو گئے، نہیں کہا ہاں ایسا، میں نے کہا چیلنج ہے،
اس لیے کہ ہزاروں قسم کے پیک فوڈ ہوتے ہیں جو اس علاقے میں جاتے اور وہاں سے نکلتے ہیں، کہے کہ سڑ رہے اور کہے کیڑے پڑ رہے اس تو کہا نہیں بولے وہ جو کھانا اپن بناتے ہو، میں نے کہا لگی اس پہ بھی چیلنج جو کھانا بناتے اس پر، تو کہا نہیں یہ بھی نہیں ایکسیپٹیڈ نہیں بولے، وہ نہیں ایکسیپٹ نہیں بولے۔ یہ مشرکان عقیدے بڑے کمزور ہوتے ہیں، یاد رکھیے، چونکہ وہاں کوئی بیکنگ ہی نہیں ہوتی ہے، ان کا کوئی وکیل اور کوئی پیچھے جو وکیل سمجھتے آپ، وکیل جو ہے اللہ کی ایک صفتی نام بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی معاملے کو اس کے سپرد کر دے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ ہمارا وکیل ہے، کارساز جس کو بولیں گے، مطلب اگر اللہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اللہ اس کام کو بس اب تو نپٹا دے، تو اللہ ہمارا ڈسپوزر بن جاتا ہے، ہمارے افیئرس کو وہ نپٹانے والا ہے، ہمارا وکیل ہے وہ، ٹھیک ہے سمجھ رہے آپ؟ تو ان کے پاس کوئی وکیل نہیں ہے، بیک اپ نہیں ہے کوئی کہ جس کو دے بھائی تم اب دیکھ لو، بھائی نے چیلنج کرا میرے کو، اب تم نپٹ لو، ہے نا؟ لیکن ہمارے پاس اللہ ہوتا ہے ہمارا وکیل کہ اللہ یہ ایسا کہہ رہا ہے، دیکھو اب میں اس معاملے پہ تیرے عقیدے پہ اس کو چیلنج کر دے رہا ہوں کہ اسلامی عقیدے پہ، تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ ہوتا ہے معاملہ۔ تو بہرحال تو غیر اللہ کی نظر مانگنا حرام ہے، یہ شرک ہے، یاد رکھیے۔ اور آج یہ نظر ہمارے معاشرے ماحول میں اتنی عام ہو چکی ہے کسی کو انتہا نہیں۔ اول تو نظر کوئی مستحب چیز ہی نہیں ہے، اس کو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اس کے بغیر کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا، اور اس پر پھر ایسی نظریں جو حرام، شرک، غیر اللہ کے اور پتہ نہیں کیا کیا آستانے، در، دیوار، ارے یہ تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، یہ شرکی ہے لیکن پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ایسی نظریں لوگ مانگتے ہیں مسلمان، جو غیر اللہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ غیر مسلموں کے تیرتھ استان ہوتے ہیں، وہاں جا کر جو ہے نظریں پوری کر رہا ہے۔ حرام تو یہ بھی ہے کہ درگاہوں پہ جا کر، آستانوں پہ، در پر، غیر مندروں پر جاتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے تو اس مندر پر ایک مرغا، آپ کو یقین نہیں آ رہا تو اس کی کئی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ خود وہ کریں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک خاتون کو ایک مرتبہ میں نے ایک اورنگ آباد کے ایسے علاقے میں پایا جہاں ایک مندر تھا، اس مندر کا نام تھا ماتا کا مندر۔ یہ ریسنٹلی ایجاد کردہ ایک دیوی ہے ان کی، ہندوؤں کی، ماتا بولتے ہیں اس کو۔ یہ دیوی جب ایجاد ہوئی تھی جب چکن پاکس کی بیماری عام ہو چکی تھی، جلد کی ایک بیماری ہوتی تھی جس میں پھوڑے آ جاتے تھے، تو بیماری ایک اورنگ آباد شہر میں یا کہیں ہندوستان میں عام ہو چکی تھی، تو اس زمانے میں لوگوں نے ایک دیوی بنائی جس کو بولتے ہیں ماتا، اس لیے کہ اس بیماری کو بھی ماتا بولتے ہیں، حالانکہ عام لینگویج میں مراٹھی اگر لوگ ہوں گے تو جانتے ہیں ماتا کی بیماری بولتے ہیں، مطلب جسم پر پھوڑے پھنسیاں آ جاتے ہیں، وہ چکن پاکس، اسمال پاکس جس کو بولتے ہیں، وہ آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر اس دیوی کے پاس جائے تو وہ ماتا کا فل ٹائم ورک ہی ہے کہ وہ چکن پاکس، اسمال پاکس اور جلد کی بیماریاں دور کرتی ہے، اس کی اسپیشلٹی۔ تو اس مندر پر جو ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا 2 مسلمان عورتیں باہر اور ایک مسلمان عورت اندر اس پہ گھوم رہی، مندر پہ گول گول، وہ جو مورتی تھی جو پتھر اس پہ گھوم رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، چونکہ بہت پرانی بات ہے، میں سمجھتا ہوں میں جب کالج میں تھا تو ایسی جا کے ہم نے پوچھ لیا کہ یہ خالہ کیا کر رہے ہیں اندر یہ، تو بولے ہماری بچی کو جو ہے نا ماتا کی بیماری ہو گئی تھی، مطلب وہی چکن پاکس، اسمال پاکس میں سے کچھ دل کی بیماری ہے وہ ہو گئی تھی، تو اس کے علاج کے لیے ہم نے نظر مانگی تھی، منت مانگی تھی کہ اگر یہ بیماری اچھی ہوتی ہے تو ماتا کے جو اس کا آستانہ ہے، بت ہے، اس کے طواف کریں گے، چکر ماریں گے، کیوں تو ویسے بھی درگاہوں کے طواف مارنے کے ہم عادی تھے، تو یہاں بھی کر دیا۔ کیا عقیدہ ہے، کیا ہوگا ہمارا حال اگر ایسا عقیدہ رہا ہمارا تو، اور یہ عقیدہ ایسا خطرناک بنیاد بنتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ بہرحال سنایا تھا، آپ نے مجھ سے سنا ہوگا پہلے، کہ ایک مرتبہ ایک صاحب حج کو گئے تو انہوں نے آگے 2 عورتیں دیکھی جو باتیں کر رہی تھی، جو ان کے لہجے سے معلوم تھا کہ ہندوستانی عورتیں ہیں۔ جب باتیں کر رہی تھی تو اب چونکہ یہ طواف میں تھے اور بالکل پیچھے تھے، اب کوئی چارہ نہیں تھا، بچ نہیں سکتا نا آدمی، اتنا رش ہے، لاکھوں کا مجمع، سب طواف کر رہے ہیں، تو وہ 2 عورتیں طواف میں حالانکہ دعائیں کرنا لیکن وہ باتیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کو بھی سنیں آ رہی تھی۔ تو ایک عورت نے دوسری سے سوال کیا اور کہا یہ کالے ڈبے میں کیا ہے؟ جو کعبہ ہے اس کو نہیں معلوم کیا تھا، وہ حج کو تو چلے گی بیچاری، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے، ہندوستانی پاکستانیوں کا یہ حال، علم نہیں ہے بس، لیکن جا رہے ہیں حج کو۔ تو کہا یہ کالے ڈبے میں کیا ہے؟ بولی یہ، تو دوسری کو علم تھا اس کے بارے میں، وہ کہنے لگے تیرے کو نہیں معلوم؟ تو پہلے نے کہا نہیں میرے کو نہیں معلوم۔ کہا اللہ جانی کی خبر ہے اندر، اللہ میاں کی خبر ہے اندر، کہ تو ہندوستان میں خبروں کا ہی طواف کرتے ہیں نا ہم لوگ، تو اس کو لگا وہاں بھی خبر ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا طواف کرنے چلے گئے، سمپل، مطلب بالکل آسان ہے، مطلب اس کا کنکلوژن بہت صحیح ہے نا، ہندوستان میں ہم خبروں کی تو طواف کرتے ہیں تو لہٰذا وہاں بھی کوئی بڑی خبر ہوں گی، لہٰذا ہم طواف کر رہے ہیں۔ اندازہ لگیں جہالت کا کیا حال ہے، اللہ کو پیدا بھی کر دیا، اللہ کو مار بھی دیا، اس کی خبر بھی بنا دی انہوں نے، اندازہ لگائیے کیا ہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بولتے تو بھی لاجیکل کچھ سمجھ میں آتا کہ تو وہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنا، مطلب ایک آدمی ایسا ریلیٹ کر سکتا، لیکن اللہ کو ہی مار دیا اس نے بیچاری نے، مطلب اللہ کا تصور ہی نہیں تھا بیچاری کے پاس، اس کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو نظریں ہماری غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے،
نظر اور نیاز بولتے ہیں عام زبان، منت اور مراد بولتے ہیں اس کو عام زبان. تو یہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، یاد رکھیے. ایسے شرک سے بچیے. ایک تو جو کام آپ پر واجب نہیں ہے اس کو آپ اپنے اوپر بیڑا بنا رہے ہیں، اور اس پر پھر مشرکانہ عقیدے کی بنیاد پر شرکیہ، بہرحال غلط ہے. اب جو ہے کسی نے ایسی منت مانگ لی، ٹھیک ہے، جو درست نہیں تھی، مطلب ایسی منت مانگ لی جو غلط تھی اور جو اسلامی عقیدے کی بنیاد پر نہیں تھی، یاد رکھیے، تو کیا کریں گا وہ؟ ایسی منت کو پورا نہیں کریں گا. میں نے صحیح بخاری کی روایت آپ سے رکھ دی تھی، جو منت مانگے تو اللہ کو راضی کرنے والے عمل کے لیے مانگے، اور معصیت کی اگر منت مانگی تو اس کو پورا نہ کرے، تو اس کو پورا نہیں کریں گے. اگر کسی نے ایسی منت مانگ لی ہوں گی تو فوراً توڑ دیجیے اس منت کو، اور منت توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا آپ کو، یاد رکھیے. انشاءاللہ کفارہ آگے آئیں گا. تو ایسی شکل میں جب آپ نے کوئی گناہ کی منت مانگی ہو، ایسی شکل میں جب آپ نے غیر اللہ کے لیے کوئی منت مانگی ہو جو کہ غلط منتیں ہیں، تو ان منتوں کو آپ کو توڑنا ہوگا اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. کفارہ انشاءاللہ میں آگے رکھ رہا ہوں کیا اس کا کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کا کفارہ واجب، ایسی منتیں توڑنا پڑیں گے. پورا کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، سخت گناہ گار ہوں گے اللہ کے سامنے. توڑنا پڑیں گا اور اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خبروں پر جو مانگتے ہیں نظر، وہ کہتے ہیں اس پہ کیا ہوا کر لیے. تو آئیے ایک روایت، بہت اچھی روایت ہے جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ موطا امام مالک میں آتی ہے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شخص نے ایسی منت مانگی جو مائی عائشہ تک پہنچی رضی اللہ عنہ، کہ اس نے یہ منت مانگی کہ اگر میں فلاں کام میرا ہو جائے تو میرا پورا مال میں جو ہے کعبے کے لیے ہبہ کر دوں گا، کعبے کے لیے دے دوں گا. کیا منت مانگی اس نے، کیا نظر مانگی؟ کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں پورا مال جو کچھ کل میری جائیداد ہے کس کے لیے دے دوں گا؟ کعبے کے لیے ہبہ کر دوں گا. ظاہراً تو بہت اچھی منت ہے، نہیں کعبے کے لیے ہبہ کر دینا. میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اور کہتی ہے، جب سنا اس کی منت تو کہا یکفر ان یمین، آپ نے فرمایا اس کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر. اس منت کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر. تو جب کعبے کے لیے مکمل دولت دینے کو ماں عائشہ نے درست قرار نہیں دیا، تو رہا خبروں کو ہم جو ہے منتیں چڑھا رہے اور نظریں چڑھا رہے. کہاں اسلام اس کی اجازت دے گا؟ کعبے کے لیے نظر تھی یہ کہ کعبے کو وقف کر دوں گا پورا مال، تو کہا اس کو توڑ دے. تو یہاں تو خبروں کو وقف کر رہے ہیں، آستانوں اور در پر جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں اس کے علاوہ بھی نشانات پر بھی ہو رہے ہیں آج کل تو نظریں. یہ تو آستانے اور خبریں، نشانات، مطلب فلاں کا بال، فلاں کی چپل، فلاں کا جوتا، فلاں کا یہ، فلاں کی بیٹھک یہاں بیٹھتے تھے، فلاں کی گفا، فلاں کا اس پہ بھی چالو ہو گیا. مطلب جب آدمی کفر اور شرک میں ڈوبتا ہے تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی اور کوئی اس کو سٹاپ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے. آئیے آگے. اسی طرح اور جس نے اپنے نفس پر کوئی کام واجب کر لیا جسے اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی منت، مطلب کون سی منتیں جائز نہیں ہوں گی؟ ایک تو یہ منت جو غیر اللہ کی ہے. اب یہ منت کہ اگر کسی نے ایسا چیز کو جو مشروع ہے، مطلب جو چیز حلال ہے، اپنے نفس پہ کر لی، لیکن جس کو کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں، اور ایسی اگر کوئی کام جو مشروع ہے لیکن نظر ماننے والے کی طاقت نہ ہو اس کام کرنے کی، تو یہ دو نظروں کو بھی وہ پورا نہیں کریں گا اور اس کے بدلے اس پر کفارہ لازم آئیں گا. یاد رکھیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ خطبہ دے رہے تھے. آپ نے دیکھا ایک شخص خطبے میں ایک دھوپ میں کھڑا ہے، سر پر کچھ ڈھکا ہوا نہیں ہے، کھڑا ہے اور بات نہیں کرتا کسی سے. آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اتر کر اس سے پوچھا اور سوال کیا اور کہا، یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے، کہا اس آدمی کا کیا معاملہ ہے کہ یہ چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھا، کھڑا تھا، سر میں نہیں ڈھکا، بات بھی نہیں کرتا. تو کہ اللہ کے رسول، اس نے نظر مانگی ہے، منت مانگی ہے کہ کبھی سر نہیں ڈھکیں گا، کبھی چھاؤں میں کھڑا نہیں ہوں گا، اور اس کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھیں گا اور روزے رکھیں گا. تو آپ نے کہا کہ اسے کہہ دو کہ سر ڈھانک لے، مطلب دھوپ میں نہ کھڑے رہے، اور بیٹھ جائے. ہاں، جہاں تک روزے کا معاملہ ہے وہ اس کو پورا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پہلی دو باتیں جو اس نے مانگی وہ نفس پہ ظلم تھی، تیسری جو بات اس نے مانگی وہ جائز کام تھا، روزے رکھنا. تو کہا اسے کہو سر ڈھانک لے، اور اسے کہنا بیٹھ جائے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ روزے کا جہاں تک معاملہ ہے اس کو رکھنا ہوگا. اور پھر فرمایا نظر صرف اس کام میں ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا مقصود ہو. کیا فرمایا پھر آخر میں؟ نظر صرف اس کام کے لیے جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو. کیا اللہ چاہتا ہے کوئی بندہ اس کا دھوپ میں کھڑا رہے؟ اللہ راضی ہو سکتا ہے اس سے؟ کیا کوئی اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ زندگی بھر جو ہے کھڑا رہے؟ اللہ چاہتا ہے ایسا ظلم آپ پر اور ہم پر؟ نہیں، اللہ نے نہیں کیا. غیر اللہ کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، کوئی لوٹ کر جا رہا ہے، کوئی گھٹنوں کے بل جا رہا ہے،
کوئی گھسیٹ گھسیٹ کے کونیوں سے جا رہا ہے، اللہ نہیں آپ کو ایسی مشقت دیتا، اللہ نہیں آپ کو ایسی تکلیفیں دینا چاہتا ہے نا. پیدل جا رہا ہے 25-50 کلومیٹر ننگے پیر ہے نا. یہ سب ہندوؤں سے دیکھا دیکھی طریقے یاد رکھیں، اسلام کا نہیں. بہرحال تو یہاں رسول اللہ نے اس کو ایک ایسی چیز جو اس نے کر نہیں سکتا تھا اپنے نفس پہ لازم کر لی. 2 کو کہا چھوڑ دے، ایک جو جائز تھی کر لے. اسی طرح ایک آتا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا ایک بزرگ انسان اپنے 2 نوجوان بیٹوں کے کاندھوں پر ہاتھ ڈال کر اس کو رگڑتے ہوئے لے جا رہے ہیں، مطلب اس کو چلنا نہیں آ رہا، بہت مشکل سے چل رہا ہے، رگڑ رہا ہے، چل رہا ہے. آپ نے کہا کہ اس بزرگ کا کیا معاملہ ہے، یہ بوڑھے انسان کا کیا مسئلہ ہے، چل نہیں سکتا لیکن کوشش کر رہا ہے، آگے دوڑ رہا ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اس نے جو ہے پیدل چلنے کی نظر مانگی ہے بوڑھا، چل نہیں سکتا لیکن نظر کیا مانگ لی اس نے، پیدل چلوں گا. اب وہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے اپنے 2 نوجوان بچوں کو لے کے بول رہا ہے میرے کو چلاؤ پیدل، اور وہ 2 نوجوان چلا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اس شخص سے اللہ تعالیٰ کسی کے اپنے نفس کو عذاب دینے سے غنی ہے. اللہ تعالیٰ کسی اس کو چلنا نہیں آتا اور چلنے کی نظر کیوں مانگا، اللہ کسی کو نفس پہ غنی، اس معاملے میں غنی ہے، کسی کو عذاب دے. پھر فرمایا آپ نے جو ہے اسے کہا اسے سوار کر دو، اور سوار کرنے کا حکم دیا. لوگوں نے اٹھا کے اس کو سوار کر دیا. کہا مطلب یہ نظر کو توڑنا ہوگا تجھے، اس لیے کہ تو نے غلط نظر مانگ لی، ایسی نظر مانگ لی جس پہ تیری جسم تیرا جو ہے ساتھ نہیں دے رہا. یا دوسرے روایت میں، بخاری کی حدیث ہے، دوسرے روایت میں الفاظ ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک بزرگ شخص نے بیت اللہ کے طواف پیدل چل کر جانے کی نظر مانگی، تو پیدل جاؤں گا، حالانکہ اس کی طاقت نہیں تھی. آپ نے کہا اس کی نظر توڑ دو، اس کو سواری پر بٹھا دو. اسی طرح ایک روایت آتی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت نے بیت اللہ کا پیدل جا کے طواف کرنے کی نظر مانگی، مطلب مدینے سے پیدل جائیں گی اور بیت اللہ کا طواف کریں گی. آپ نے کہا اسے سوار کر دو، مطلب اس کو منت توڑوا دو، اس کی غلط منت مانگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. آج منت کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے، منت کی بیڑیاں ڈال کے چل رہا پیدل، درگاہ تک مانگ لیتا ہے منت، بیڑی ڈالتا ہے اور پیدل چلنے کی کوشش کر رہا ہے. منت کیا ہے، 10 کلومیٹر درگاہ جہاں سے دکھیں گی وہاں سے لوٹتا ہوا جاؤں گا. یہاں رسول اللہ نے کعبے کے طواف کے لیے انہوں نے منتیں مانگی ہے، اللہ کے گھر کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں. یہاں غیر اللہ کے لیے پیر میں بیڑیاں ڈال رہا، الٹا لوٹتے ہوئے جا رہا، گھٹنے کے بل جا رہا، پھٹ جا رہے گھٹنے لیکن چل رہا برابر. اس لیے کہ اللہ غنی ہے بھائی ان کا. پہلے تو تم شرک کر رہے تو اللہ کے لیے کام ہے ہی نہیں، تو اللہ تو یہاں بے نیازی ہے آپ سے، سب سے پہلے بری ہے اس کام سے. یہاں کعبے کے لیے ایک آدمی کہہ رہا میں منت مانگ لی، ایک بوڑھے نے، ایک عورت نے کعبے کو پیدل جا کے طواف حج کی منت مانگ لی تو اس کی قبول نہیں کر. آپ سے ہم کہہ رہے اس کو سوار کر دو. یہاں غیر اللہ کی بیڑی کی منت اور کیا کیا ہوتی ہے، بہرحال مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. کڑے کی منت اور تاگے اور لچھوں کی منت، کچھ الگ الگ منت ہے. سونا چڑھانے کی منت، چاندی کے بلے لگانے کی منت، اور فلاں کی منت، اور خواجے میں تولنے کی منت، اور جو ہے لڈوؤں میں تولنے کی منت وہاں لے جا کر اس در پر. اسی طرح جو کھوپرے میں پتہ نہیں کیا کیا منت ہے اور وہاں جا کر پوری ہوتی ہے اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں منت ہم نے پوری. اندازہ لگائیے یہ سب حرام ہے. یہاں کعبے کی اس نے طواف کی منت مانگ لی، آپ نے توڑوا دی. اس شخص نے پیدل جانے کی کعبے تک منت مانگ لی تو آپ نے کہا یہ ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ غنی ہے ان تکلیفوں سے، لیکن غیر اللہ کے لیے لوگ پتہ نہیں آج کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک، تو ایسی منتیں جو معصیت کی بنیاد پہ آپ نے مانگ لی ہو، جو جہالت کی بنیاد پر شرکیہ منتیں آپ نے مانگ لی ہو، یا ایسا کام کوئی اپنے نفس پہ ڈال لیا جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے ہو، تو ان منتوں کو آپ کو توڑ دینا ہوگا تبھی، اور توڑنے کے بعد اس کا کفارہ دینا ہوگا. اب منت کا کفارہ کیا ہے، آئیے وہ کفارہ بتاتا ہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اس کا کفارہ دے. کس کا کفارہ دے؟ اس روایت کے اندر کہ اس منت کو توڑ دے، جس نے کعبے کو ہبہ کرنے کہا تھا کہ منت کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے. ٹھیک ہے، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کیا اور فرمایا لا نظر فی معصیتی و کفارۃ کفارۃ الیمین، کہ نظر اللہ کے گناہ معصیت میں نہیں مانگی جاتی، جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی مانگ لے تو اس کا کفارہ دے، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو کفارہ خصموں کا ہوتا ہے. یہ اروال غلیل کی جو ہے روایت ابو داؤد میں بھی آتی ہے کہ نظر کا کفارہ، منت کا کفارہ وہی ہے جو خصم کا کفارہ ہے ادا کی. تو منت کا کفارہ کیا ہوا؟ جو سورہ مائدہ میں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر کوئی شخص قسم کھا لے پورا نہ کر سکے تو قسم کا کفارہ اور نظر کا کفارہ، منت کا کفارہ ایک ہے. گناہ والی منت، حرام منت، ناجائز منتیں مانگ لے تو توڑ دے، یا ایسی منتیں جو آپ نے نفس پہ ظلم کر لی توڑ دے. جو منتیں آپ پوری نہیں کر پا رہے، حالانکہ جائز ہے، نماز پڑھوں گی 1000 رکعت نہیں کر پا رہے، سب کا کفارہ ایک ہے. اور وہ کیا ہے کہ کفارہ یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے جو اوسط کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں. دوسرا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے. تیسرا ایک غلام آزاد کرے.
چوتھا 3 دن کے روزے رکھے، اور اسی ترتیب میں جانا ہے آپ کو. پہلے 10 مسکین تلاش کیجئے کھانا کھلانے، اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بعد 10 مسکینوں کپڑے پہنائیے، اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بعد ایک غلام آزاد کیجئے، اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بعد آخر میں 3 دن کے روزے رکھیں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ قسمیں کھاتے ہیں، نظریں وہ کرتے ہیں، کفارہ فوراً 3 دن کے روزے رکھ لو، اس لیے کہ مال کو خرچ کرنے کا ترتیب یہ ہے، لیکن سیکوینس یہ ہے 10 مسکین کھانا، 10 کپڑا، ایک غلام آزاد اور 3 دن کے. اگر یہ نہ ہو تو پھر روزے رکھے، چاہے ایک کے بعد ایک یا توڑ کے، مطلب ایک کے بعد ایک کنٹینیو 3 روزے، یا ایک پھر اس کے بعد 2 پھر 3، بہرحال جیسے. تو یہ اس کا کیا ہے؟ کفارہ ہے، یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح جس نے حالات شرک میں، یا آج چونکہ ہم مسلمان بیٹھے ہیں تو دور جہالت میں، اس معنی میں کہ جب ہم کو صحیح اسلام نہیں پتہ تھا، اگر کوئی منت مانگ لیو جو کہ حلال منت ہو، حلال نظر ہو، تو اس کا بعد میں پورا کرنا واجب ہے. جیسے کہ مجھے اسلام کا کوئی علم نہیں تھا اور میں نے منت مانگی، اللہ میرا فلاں کام ہو تو میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا، تو یہ جائز منت ہے. اب آپ کو اسلام کی صحیح سمجھ آ گئی تو بھی آپ کو یہ منت کو پورا کرنا ہوگا. یا پھر کوئی انسان غیر مسلم تھا، پہلے اس نے ایک نظر مانگی تھی کہ میں فلاں کام اللہ کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے لیے نظر مانگی تھی، بھگوان کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اللہ کے لیے. اس لیے کہ دور جہالت میں بھی مشرکین مکہ اللہ کے لیے منتیں بھی مانگتے، اللہ کے لیے قربانیاں بھی کرتے، اور اپنے بتوں کے لیے منت اور قربانیاں کرتے. ان کے ساتھ اللہ بھی ایک معبود تھا، اللہ ہائیسٹ فارم آف گاڈ تھا، ان کا سب سے بڑا معبود تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے اس کے چیلے تھے جو وسیلہ بن کے اس تک بات پہنچاتے تھے. تو اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کی دلیل جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر انسان لا علمی میں بھی اللہ کے لیے منت مانگ لے، یا دور اسلام مسلمان نہیں تھا لیکن اللہ کو جانتا تھا، اللہ کے لیے منت مانگ لے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد یا صحیح سمجھ کے بعد اس کو اس منت کو پورا کرنا ہوگا. جیسے کہ ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری کی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، اللہ کے رسول، میں نے دور جہالت میں 1 دن کے اعتکاف کی نظر مانگی تھی مسجد حرام میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پورا کر. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے پورا کرنے لگایا اس منت کو. اسی طرح اگر جو ہے نظر جو ہے ایسی کسی نے مانگی ہو کہ اپنی پوری دولت میں جو ہے اللہ تیری راہ میں قربان کر دوں گا، تو ایسی منت، یہ منت جائز نہیں ہوں گی، یاد رکھ. اس لیے کہ کسی بھی منت کو پورا کرنے کے لیے یا درست ہونے کے لیے اس پہ اسلامی شریعت کے پورے اصول لاگو ہوں گے. تو کیا ایک انسان پورا اپنا مال، جائیداد، دولت اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا ہے؟ ایک وقت میں پورا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ کے رسول، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پوری جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ، سب. تو کہا یہ بہت زیادہ ہے، کیا تو چاہتا ہے تیرے مرنے کے بعد لوگ روئے، مطلب بھکاری بن جائے؟ تو کہا نہیں. تو کہا آدھا صدقہ؟ تو کہا بہت زیادہ ہے. تو کہا 1/3؟ تو کہا زیادہ ہے لیکن ٹھیک ہے. تو صرف 1/3 خرچ کر سکتا ہو. اگر کسی نے ایسی منت مانگ لی، اللہ میں اچھا ہو جاؤں فلاں تو پورا صدقہ کر دوں گا، تو کر سکتا ہے وہ؟ نہیں. شریعت کے اصول لاگو ہوں گے، اور صرف وہ 1/3 خرچ کر سکتا ہے، 2/3 نہیں خرچ کر سکتا. تو شریعت کے اصولوں کے آگے نہیں ہیں تمام چیزیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر کوئی ایسی منت مانگ لے کہ میں پورا صدقہ کروں گا، درست نہیں ہے، اس کو 1/3 کر سکتا ہے. اسی طرح نظر ماننے والے پر جو ہے اگر کوئی فوت ہو جائے، کوئی انسان اگر انتقال کر جائے جس نے نظر مانگی ہو اور انتقال کر جائے، وہ مر چکا ہو، تو اس کے وارثوں پر لازم ہے کہ اس کی اس نظر کو، اس کی اس منت کو پورا کرے. لیکن پھر یہاں لاگو کیا ہوں گا؟ شریعت کے پورے احکامات لاگو ہوں گے. صرف وہی نظریں پوری کی جا سکتی جو جائز ہیں، اور وہی کام جو جائز ہے کیے جا سکتے جو سنت سے ثابت ہے. جیسا کسی نے منت مانگی، اے اللہ میں 10 روزے رکھوں گا، آپ کے والد نے، والدہ نے، دادا نے، دادی نے، ان کا انتقال ہوگا اور آپ کو پتہ ہے، تو وارثین جو ہے اس کے 10 روزے رکھیں گے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص نظر کے روزے مانگے اور انتقال کر جائے تو وارث رکھ سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے یہ نظر مانگی، اللہ میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، آپ کو معلوم ہے اس کی نظر، اور وہ انتقال کر جائے، تو کیا اس کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. اس لیے کہ یہ عبادت بدنی کسی دوسرے سے کرنا ثابت نہیں ہے. یا کسی نے منت مانگی، اللہ میں 1 قرآن پڑھوں گا، اور وہ انتقال کر جائے، تو کیا اس کے بدلے آپ قرآن پڑھیں گے؟ نہیں. اس لیے کہ قرآن کسی میت کو نہیں پہنچتا، نماز نہیں پہنچتی. جو پہنچتا ہے وہ کیا ہے؟ منت کے روزے اگر وہ مانگے تو آپ پورے کر سکتے، حدیث میں الفاظ ہیں. اس کے بدلے حج اور عمرہ کر سکتے آپ، اس لیے کہ اگر اس کی نیت ہو. جیسا کہ ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول، میری ایک بہن تھی جو انتقال کر گئی، تو اب اس نے ایک حج کی نظر کری تھی، تو میں کیا اس کا حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا کیا اس کے اوپر قرض ہوتا تو پورا نہ کرتا؟ تو کہاں کرتا؟ تو کہا پھر حج کو پورا کر. تو بدنی عبادتوں میں وہی عبادتیں ہم منت کی نظر کی پوری کریں گے میت کی، جو بدنی عبادتیں شریعت اجازت دیتی ہے. یاد رکھی. رہا مال و دولت، تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں،
کسی نے نظر مانگی کہ اللہ میں 100 روپے خرچ کروں گا، انتقال کرے گا اور آپ کو پتہ ہے وہ 100 روپے خرچ کرنے والا تو میت کے وارث دے دیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان مالی نظر کر کے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مرنے کے بعد اس کے وراثت میں سے اس کی وہ نظر پوری کی جائیں گی، یاد رکھیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے منت مانگی کہ میں 1 لاکھ روپے صدقہ کروں گا، انتقال کر گیا، تو اس کے مرنے کے بعد اس کا جب اسٹیٹ اس کی جائیداد بیچی جائیں گی تو اس میں سب سے پہلے 1 لاکھ نکالا جائے گا۔ اگر یہ ایکسیڈ کرتا ہے، زیادہ ہوتا ہے 1/3 سے، سمجھو اس کی ٹوٹل جائیداد ہے 2 لاکھ، منت تھی 1 لاکھ کی، تو اب یہ 50% ہو رہا نا، تو اب نہیں خرچ کر سکتے آپ، 1/3 کرنا پڑے گا آپ کو۔ 1/3 بولے تو کیا ہوگا؟ 2 لاکھ کا 1/3، سمجھ رہے آپ؟ اتنا نکالنا ہوگا آپ کو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اگر اس کی جائیداد 10 لاکھ کی بن رہی ہے تو پھر لہٰذا 1 لاکھ روپے سب سے پہلے منت کے اس کے صدقہ کرنے ہوں گے آپ کو، اس کے بعد 9 لاکھ کو وراثت مانا جائیں گا اور تقسیم ہوگا، یاد رکھنا۔ اور رہا معاملہ بدنی عبادتوں کا تو بہرحال آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ حج کی نیت کی ہو، حج بدنی عبادت ہے لیکن مالی عبادت بھی ہے، آپ کو ہندوستان سے حج کے لیے جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی وراثت میں سے آپ حج کا پیسہ بھی نکال لیں گے، چونکہ اس کا خود کا پیسہ ہے نا موجود، تو پھر کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو اپنا پیسہ دینے کی؟ اس کا نہ ہو تو الگ بات، لو نکال لیجیے اور آپ اس کا حج کیجیے، اس کے بعد کے حصے کو آپ وراثت تقسیم کریں گے۔ تو یہ بات کو آپ یاد رکھیں گے کہ میت کی نظر پر نہ پوری ہے، لیکن شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ اگر کسی نے نظر مانگی کہ 1 لاکھ صدقہ کروں گا، جائیداد 2 لاکھ کی ہے، لوگ بولتے ہیں نہیں والد کی نظر ہے ہم کو پورا ہی کرنا، نہیں پورا نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ گناہ گار ہوں گے اور والد بھی گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ 1/3 سے زیادہ آپ صدقہ نہیں کر سکتے، تو 1/3 زیادہ کی نظر بھی نہیں مانگ سکتے آپ پھر، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص نے پورے کی کہی تو آپ نے ان کو منع کر دیا۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ جنگ مؤتہ میں یہ گئے نہیں تھے، 3 لوگ جو نہیں گئے تھے ان میں سے ایک تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے ساتھ یہ ہوا اور اللہ کے رسول نے ہم کو بائیکاٹ کر دیا، مسجد نبوی میں رہنے لگے، 3 جو صحابی تھے، تو میں نے ایک نظر مانگ لی تھی کہ اللہ جب میں اس برات کا تو اظہار کر دیں گا میرے، چونکہ امید تھی ان کو کہ اللہ ہماری برات کا اظہار کریں گا، کہ ہم نے جان بوجھ کے منافق نہیں تھے، ہم جان بوجھ کے نہیں گئے ہم، بلکہ مجبوریاں تھیں، تو اللہ میں پوری جائیداد صدقہ کر دوں گا، پورا 100%۔ جب وہ اللہ نے ان کی برات توبہ کا وہ کیا قرآن میں، تو تب وہ رسول اللہ کے پاس اور کہ اللہ کے رسول عرض کیا کہ میں نے اپنی توبہ کے ساتھ ایک شرط لگائی تھی کہ پورا مال اللہ کے نام میں صدقہ کر دوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھ لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، مطلب پورا مت صدقہ کرو، منع کر دیا، مطلب وہ 1/3 کر سکتے تھے، 2/3 ان کو اپنے پاس رکھنا ہی تھا، یاد رکھیے۔ تو یہ تھی بہرحال کچھ باتیں جو منت کے تعلق سے تھی، اور کچھ وضاحتیں اور کچھ غلط چیزیں۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اس وقت میں نے بہت ساری چیزیں جو عموماً چلتی ہے، اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں گیا ورنہ شرعی اعتبار سے بہت باریکیاں ہوتی ہیں ان چیزوں میں، لیکن بہرحال میں نے وہ بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے رکھی جو ضروری تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ منت کرنا جائز ہے، لیکن یہ مستحب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ اس سے کوئی تقدیر کا فیصلہ اللہ بدلنے والا نہیں ہمارا، تو لہٰذا ہم دعائیں کریں یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بیڑا اٹھا لے جو جائز ہو نظر تو بہرحال اس کو پورا کرنا ہے، جیسا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ کے زمانے میں ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت کی تھی جو کہ ایک جائز مقام پر تھی، آپ نے ان کو اجازت دی۔ اسی طرح ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک نظر مانگی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میں کچھ ایک فلاں فعل کروں گی، آپ نے ان کو فعل کرنے کی آپ کے پاس آ کر اجازت دی، وہ کام کرنے کی اجازت دی۔ تو بہرحال نظریں مانگی جا سکتی ہے لیکن کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور وہ غلط فہمی تو بالکل چھوڑ دیجئے کہ نظر مانگے بغیر، منت مانگے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل کوئی بات نہیں، بلکہ آپ نے تو منت مانگنے سے اس قسم سے منع کیا۔ اسی طرح غیر اللہ کی نظریں اور منتیں مانگنا شریعتاً حرام ہے، جو آج اتنی کثرت سے اتنی ہوتی ہے، آستانوں پر، دروں پر، دیواروں پر، درگاہوں پر، نشانات پر اور منادر پر، اب اس سے زیادہ کیا بول، مندروں پر ہوتی ہے، بتوں کے اطراف بھی مسلمان گھوم رہا ہے، پوری کر رہا ہے، یہ بہت سنگین بات ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں، جو ہتھیار ہمارے پاس اللہ رب العزت کو منوانے کا ہے وہ دعا ہے، دعا کیجیے، اس لیے کہ حدیث میں الفاظ بھی دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، منت کے تعلق سے آپ نے فرمایا یہ کچھ نہیں تبدیلی لا سکتی، تو لہٰذا دعائیں کریں، لیکن جائز منتیں ہو تو پھر اگر مانگ لے کوئی جائز منت، ایسی منت جو منت کا معنی ہی ہوتا ہے ایسا کوئی کام جو آپ پر واجب نہ ہو، واجب کر لے اپنی نفس پر، تو پھر اس منت کو پورا کرنا آپ پہ ضروری ہے، اور منت کے اندر معصیت اور گناہ کا کوئی کام ہو تو پورا نہیں کریں گے۔ ایسی منتیں جیسے معصیت، گناہ، شرک، کفر، یا ایسا کوئی منت مانگ لے جو آپ کی طاقت سے باہر ہو، تو پھر ان منتوں کو آپ کو توڑنا ہوگا، اور کچھ منتوں میں تو اللہ سے توبہ بھی ضروری ہے، جیسا شرکیہ منت ہے، کفریہ منت، توبہ بھی کرنا ہوں گی، اور ساتھ میں کفارہ، منت کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے کہ سب سے پہلے 10 مسکینوں کو کھانا،
10 مسکینوں کا کپڑا، ایک غلام آزاد، یا 3 دن کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے، ہم کو کتاب و سنت کے مطابق ہماری زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ عزیز، ہم ایک کاغذ سے سوال لیں گے اور ایک سوال پھر مردوں سے لیا جائے گا۔ بلکہ کسی نے سوال کیا، ہم نے نظر مانی تھی روزے کی اور ابھی تک پوری نہیں کی، اس نظر کو مان کر کافی سال ہو گئے، تو کیا گناہ میں شمار ہوگا اور اس کا کفارہ کیا دینا ہوگا بتائیے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ، اگر کسی نے نظر مانگی اور نظر کنڈیشنل نہیں مانگی، مثال کے طور پر اگر کسی نے نظر مانگی اللہ میں 2 روزے رکھوں گا، کب رکھوں گا یہ نہیں بولا اس کی کوئی نیت نہیں تھی اس کی، تو اس کو زندگی میں کبھی بھی اس نظر کو پوری کرنا پڑے گا، لیکن جو چیز آپ پر واجب ہے اس کو جلد سے جلد پورا کرنا افضل ہے، یاد رکھیے۔ تو انتظار مت کریے، کر۔ لیکن اگر آپ کی نظر کو بہت زمانہ بھی ہو گیا اور آج آپ کو یاد ہے تو آج روزے رکھ لیجیے آپ۔ لیکن کسی نے کنڈیشنل نظر مانگی، اے اللہ میں روزے رکھنے کی نظر مانگتا ہوں 2 روزے رزلٹ آتے ہی، رزلٹ کے 10 دن کے اندر، یا میں جو ہے اگلے سال سے پہلے، یا میں میرے کام کے فلاں ہونے سے پہلے، یا میں فلاں کام یا میرا رشتہ ہو جائے تو میں اپنی شادی سے پہلے، اگر ایسی کنڈیشنل نظر ہے تو پھر اس کا اس سے پہلے پورا کرنا ضروری ہوگا، سمجھ رہا۔ لیکن اگر آپ نے سمجھ لیجیے 2 روزے کی نظر مانگی یا 10 روزے کی، ابھی جو آپ نے سوال کیا کسی نے روزے کی نظر مانگی اور بہت دن ہو گئے اس کو، تو لیکن آپ نے وہ کنڈیشن اگر نہیں لگائے تھے اور آج آپ کی صحت ہے تو روزے رکھ لیجیے، یہی افضل ہے، کفارہ مت ادا کیجیے، اس لیے کہ چیز کا نظر کا پورا کرنا افضل ہے۔ جب پورا آپ نہ کر سکے، جیسے مثال آپ نے روزے کی نظر مانگی تھی جب آپ صحت مند تھے، جوان تھے، آج یاد آ رہا 20-25 سال بعد کی نظر تو تب مانگی تھی، لیکن آج نہ صحت ہے نہ آج کوئی معاملہ ہے، تو روزے رکھنا تو اب فرض نہیں ہو رہے، تو نفل کہاں سے ہوں گے یہ واجب روزے کہاں سے ہوں گے؟ تو لہٰذا آپ کفارہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ نے نظر اگر پہلے بھی مانگی ہو، آج آپ کو یاد ہو تو آپ روزے ہی رکھیے، یہ افضل ہے آپ کے لیے۔ لیکن روزے رکھنے کی اب طاقت نہیں رہی اور نظر تو روزے کی تھی، تو لہٰذا اب اس کا آپ کفارہ دیں گے، تو پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجئے، وہ نہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیے، اگر وہ نہیں تو پھر 1 غلام کو آزاد کیجئے، اور روزہ تو آپ نے روزے کی نظر مانگی پوری نہیں ہوئی تو آپ روزے کہاں رکھ سکتے آپ، تو لہٰذا آپ کے لیے پہلے 3 میں سے کوئی ایک ہے، غلام کا سسٹم یہاں ہے نہیں، تو لہٰذا آپ کے لیے 2 ہے، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیے، یہ آپ کا بہرحال کفارہ ہوگا۔ جی السلام۔ آپ نے ابھی تقریر کے دوران کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نظر مانی تھی، میری اگر وہ کام پورا ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف، جی، اور اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ اب اس بات کو بیس بنا کر آج کے زمانے میں ہم لوگ 1 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ جی، بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو نظر مانگی تھی کہ 1 دن کا میں جو ہے اعتکاف کی نظر مانگی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اجازت دی، تو کیا آج ہم اس حدیث کو دلیل بنا کے 1 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اس معاملے میں بہت سارے علماء نے کہا کہ ہاں، سب سے چھوٹا اعتکاف 1 دن کا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے اس نظر پر جو دور جہالت نے مانگی تھی، اس دور میں اس کی اجازت دینا وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس شریعت میں وہ جائز ہو عمل، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے اگر 1 دن کا نہیں ہوتا تو، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا اس کو بیس بنا کر بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی، اگر آپ اس کی کتاب اٹھا لیں جس کے اندر اعتکاف کا بیان ہوتا ہے یا باب الاعتکاف، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات میں یہ ملیں گی کہ سب سے چھوٹا اعتکاف 1 دن اور 1 رات کا ہو سکتا ہے، جیسے کہ پھر حوالہ وہی دیں گے، صحیح مسلم کی روایت، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دور جہالت نے مانگی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سٹیمپ دے دینا، اپنے سینکشن کرنا، اجازت دینا، اس کی دلیل ہے کہ 1 دن کا اعتکاف بھی کرنا جائز اس زمانے میں دور جہالت میں بھی تھا، اور اس کے بعد اسلام آنے کے بعد چونکہ وہ نظر ان کی باقی تھی اور جائز نظر تھی اور رسول اکرم نے اس کو کنٹینیو کرنے دینا، یہ اس کی دلیل ہے کہ 1 دن کا اعتکاف
کیا جا سکتا ہے، اور اکثر علماء اسی روایت کو بنیاد بناتے ہیں کہ سب سے چھوٹا اعتکاف کتنا ہو۔ لیکن بہرحال سوال آ گیا تو ایک اور جواب اضافی کر دیتا ہوں اس میں ایک چیز، کچھ لوگ دھکے پر اعتکاف کرتے ہیں، نماز کو داخل ہو اعتکاف کی نیت سے ہو جاؤ، نماز کی نماز، اعتکاف کا اعتکاف، مسجد میں جا رہے شادی کی تقریب کے لیے اعتکاف کی نیت سے چل جاؤ، شادی کی تقریب اعتکاف کا ثواب، تو دھکے پہ ان کے اعتکاف چلتے رہتے ہیں۔ تو شریعت میں ایسے اعتکاف کی کوئی دلیل، کوئی وجود اور کوئی صحیح نہیں ہے جس میں آپ کام کوئی اور کریں۔ اگر سمجھ لیجیے میں یہ کہوں کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ یہ 2 رکعت نفل، 2 رکعت تحیۃ المسجد، 2 رکعت یہی نماز جو ہے میری تحیۃ الوضو، یہ 2 رکعت میری منت کی مانی ہوئی بھی 2، یہ 2 رکعت میری جو ہے فلاں چھٹی ہوئی بھی، ایسی نیتیں شامل ہوتی ہے کہ ایک ہی عمل کے اندر ہوتی ہے کہ بتائیے؟ تو جا رہا ہوں مسجد میں نماز کے لیے اور نیت کر رہا ہوں اعتکاف کی، ثواب ملے گا اس کا۔ اعتکاف مستقل ایک الگ عبادت ہے، نماز ایک مستقل الگ عبادت ہے، دونوں کمبائن کیسے ہو سکتے ایک وقت میں؟ جا رہا ہوں نکاح کی تقریب میں جس میں بیٹھنا سنت ہے اور نیت کر رہا ہوں اعتکاف کی، یہ کوئی مطلب یہ تو کیا مذاق ہوا، کھلواڑ ہوا شریعت؟ تو بہت سی جگہ لکھا ہوتا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی بھی دعا پڑھ لے تاکہ آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ میں نے کہا واہ ہے واہ، اگر ایسے ثواب 2 in 1 ہو جا رہے ہیں، 3 in 1 4 in 1، تو جب ایک مل سکتا ہے تو کئی مل سکتے ہیں۔ تو میری 1-2 رکعت نفل تحیۃ الوضو بھی بول کے پڑھوں گا، تحیۃ الوضو کی بھی نیت رکھوں گا، تحیۃ المسجد کی بھی نیت رکھوں گا، 2 رکعت نظر کی بھی نیت رکھوں گا، 2 رکعت نفل کے ثواب کی بھی نیت رکھوں گا، ہاں تو یہ ہو جائیں گے سب ایک ہی نماز اور اتنے سارے؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو لہٰذا وہ تو درست نہیں ہے، لیکن سب سے چھوٹا اعتکاف اس روایت کے مطابق 1 دن کا بالکل ہو سکتا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ تہجد کے وقت جو خواب دکھائی دیتے ہیں کیا وہ سچ ہوتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سچ ہوتے ہیں، ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھائیے۔ دیکھیے خواب کون سے سچ ہوتے ہیں اور کون سے سچ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک؟ خواب کون سے سچ ہوتے ہیں، کون سے صحیح نہیں ہوتے ہیں، کس وقت کے سچ ہوتے ہیں اور کس وقت کے نہیں ہوتے ہیں، یہ تو تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ ہو جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے 2 ساتھیوں نے خواب دیکھے جیل میں، یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی، ان کو کب یقین آیا وہ خواب سچے تھے؟ جب وہ خواب سچ ہو گئے۔ تو لہٰذا ہم بتا نہیں سکتے کون سے خواب سچے ہوتے کون سے جھوٹے، کون سے کس وقت کے سچے ہوتے کس وقت کے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے آپ فجر کی نماز پڑھتے اور آپ کا یہ معمول تھا، فجر کے بعد آپ صحابہ کی طرف پلٹتے، ذکر و اذکار کرتے اور ایک سوال کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ میں سے کچھ لوگ بڑھ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں میں نے ایک دیکھا ہے۔ پھر وہ خواب سناتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کرتے۔ اگر کبھی ایسا نہ ہوتا کہ صحابہ سناتے تو آپ سن کہتے میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے، اب سنو میرا خواب، اور اپنا خواب سناتے اور اس خواب کی آپ تعبیر بھی کرتے تھے، یاد رکھیے، ٹھیک؟ لیکن چونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بمشکل 30 سے 40 خواب کی تعبیریں ثابت ہوتی، خود آپ کے خواب اور ایسے خواب جو آپ نے صحابہ کے کہے ہیں۔ تو یہ 30 سے 40 خواب ایسے کل بھرتے ہیں جو جس کو ہم کہیں گے کل تعداد کوانٹٹی جس کی ہم تعبیرات بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم یہ کہیں گے جب وہ ہو جائے تو تب آپ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جب ہو جائے پورے تو ہو گیا، ورنہ اس کے علاوہ تہجد کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے، فجر کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے، فجر کے بعد کا خواب جھوٹا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی دن میں سو جائے کوئی خواب دیکھے اور بعد میں سچ ہو جائے، تو واللہ عالم ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے کہ خواب ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم انسان جو ہوتا ہے ایک طرح سے جب سوتا ہے تو اس کی روحیں نکال لی جاتی ہے، معلوم؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم میں سے جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، ٹھیک؟ کہ ہم ہر رات جو ہے لوگوں کو موت دیتے ہیں، اور نیند کو بھی جو ہے موت کہا جاتا ہے، یاد رکھیے کہ ہم تم کو ہر رات موت دیتے ہیں اور تمہاری روحوں کو جمع کر لیتے ہیں، پھر جس کی چاہتے ہیں لوٹا دیتے ہیں، جس کی چاہتے نہیں لوٹاتے، مطلب نیند میں مر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا وہ جمع ہو جاتی ہے روحیں، جمع ہونے کے بعد وہ کیا کیا ہوتا، کیا کیفیت ہے واللہ عالم، وہ ایک الگ دنیا کا معاملہ بہرحال خواب۔ تو جب ہو جائیں گے تو آج ہم بتا سکتے کہ ہو گئے، ورنہ آج کے دور میں تو ہم نہیں بتا سکتے کیا ہوں گے، اس کا کیا معنی ہوں گا، ٹھیک ہے؟ اور خواب کی تعبیر ایک علم ہے، ایک علم ہے، یاد رکھیے وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک؟ اب مسئلہ تو یہاں یہ ہے کہ خواب دیکھا، صبح پہنچ گئے، ٹھیک؟ اب مسجد کے امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، کوئی بھی آدمی جو دیندار ہے، داڑھی واڑی والا میرے جیسا دکھ رہا تھوڑا سا، میرے جیسا تو نہیں بولیں، کرتا پاجامہ بھی ضروری ہے اس کے لیے، بہرحال پھر داڑھی واڑی کرتا پاجامہ ہے تو چلے گئے اس کے پاس، آپ جا کر آپ بول رہے میں نے ایسا خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، وہ خواب دیکھا، اور اس کی بھی مت ماری جاتی ہے، وہ بیان کر رہا ہے خواب کو بغیر کوئی علم کے، ہاں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اور بیانات دے رہا۔ بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھیے، آپ کو علم ہے تو بولیے، ورنہ بول دیجیے خواب کی تعبیر مجھے نہیں آتی، سب سے اچھا ہے چھوٹ جائیے،
خامخواہ کیوں پھنسانے کا اپنے آپ, نیکی نہیں خامخواہ گناہ کیوں لینے کسی خواب کی تعبیر بتا کر, ہے نا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کریں. دوسرا, خواب کی جھوٹے خواب دیکھ کے بولنا میں نے خواب دیکھا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اصل میں جو شخص خواب نہ دیکھے اور لوگوں سے کہے, اس لیے کہ خواب اگر واقعی میں ان میں وہ باتیں جو کنٹینٹ ہو وہ واقعی میں صحیح ہو اور کوئی آدمی کرے تو اس کا فضیلت. جیسا کوئی آگے جھوٹ بول رہا آپ سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک شخصیت آ رہے ہیں جو سفید کلر کا لباس ہے, کالے کلر کا امامہ ہے, وہ فلاں ہے, یہ ایسا ہے. تو آپ سمجھ کے ایسے حلیہ آتے ہیں نا سیرت میں اور صحابہ سے ملتے ہیں. اب کوئی آدمی بول رہا ہے یار اس نے تو فلاں اور اپنی فضیلت ثابت کرا. تو بہت سے لوگ جھوٹے خواب بیان کر کے اپنی فضیلتیں ثابت کرتے ہیں, تو یہ گناہ کبیرہ یاد رکھیے. لہٰذا اور اسی طرح اگر آپ کو علم ہے تعبیر کا تو بات کیجیے, علم نہیں تو آپ کہیں بھائی اگر کوئی خواب ظاہر ہوں گا تو میں بتا سکتا ہوں, باطن ہوں گا تو میرے علم میں نہیں, مطلب اگر اس میں کوئی گہرائی ہوں گی جو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا ہے تو بہت مشکل ہے. اور تعبیرات ایسا ہی فن ہے معلوم آپ کو, بہت مشکل. جیسا کہ ایک صاحب ایک فرماتے ہیں, میں سمجھتا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یا کوئی ایک صحابی کا آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کل رات میں نے خواب دیکھا, آپ نے فرمایا خواب دیکھا اور میں آسمان سے گرا, اور آسمان سے گرنے کے بعد میں جو ہے ایک عورت کی شرمگاہ میں چلا گیا. پوچھا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب ایسے ہی ہوتے ہیں نا, مطلب وہ عجیب چیز ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ کل تم جہاد پر جاؤں گی اور اس میں شہید ہو جاؤں گی. وہ شرمگاہ میں داخل ہونا مطلب موت ہے. انسان کہاں سے واپس آتا ہے؟ شرمگاہ سے پیدا ہوتا ہے. تو وہاں داخل ہوتے ہوئے دیکھنا مطلب تمہاری موت آئیں گی, اور وہ دوسرے دن جہاد تو گئے اور ان کو شہید ہو گئے اس کے اندر. آپ سمجھ رہے, لیکن وہ کانٹیکسٹ دیکھیے آپ, خواب کیا دیکھ رہے اور تعبیر کیا ہے اس کی. تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے, یہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے یاد رکھیے. تو ہر آدمی ممکن نہیں ہے آپ کو خواب کی تعبیر دے. کچھ خواب ظاہر ہوتے ہیں, جیسے خواب میں دودھ پیتے دیکھنا, آپ سمجھ کے بہت سی روایتوں میں ملتا ہے کہ دودھ پہ اچھی علامت, ویل گڈ, اچھی بات ہے, سمجھ رہے آپ بات کو. تو خواب ایک الگ چیز ہے یاد رکھیے, اس کی تعبیرات بہت ممکن ہے کہ ہم نہیں کر پائیں, اور اس فن اور اس علم کے مہارت رکھنے والے لوگ بہت کم موجود ہیں آج کی دنیا میں. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ احتیاط بہتر ہے. جب ثابت ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ بھائی جو دیکھا تھا وہ ہو گیا, نہ ہو تو بہرحال خواہ پریشان نہ ہو. اور ایک بات یاد رکھیں, جو خواب دیکھ کر آپ ڈر جائے, کروڑ بدل کے سو جائیے, وہ شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے کیا کر رہا ہے, کسی کو بیان مت کیجیے. اور جو خواب دیکھ کے آپ خوش ہو تو نیک لوگوں کو بیان کیجیے, جس سے آپ کو مسرت حاصل ہو, ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ رحمان کی طرف سے ہوتا. اور باقی ہے سائیکلوجیکل خواب تو الگ ہی ہوتے, کچھ بھی آدمی دیکھتا ہے کوئی اس کا میننگ نہیں ہوتا, میننگ لیس ہوتا ہے. اور کبھی تو بلینک فلم چلتی رہتی ہے رات میں, مطلب کوئی خواب نہیں دیکھتا آدمی, صبح اٹھتا ہے خواب نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہوں خواب نہیں دکھتے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں روز خواب دیکھتے ہیں, ہے نا. لیکن خواب دیکھنے کے بعد پریشان مت ہوئیے کہ خواب سے میں ڈر گیا فلاں ہو گیا. اطمینان رکھیے, برا ہے شیطان کی طرف سے, ایزی لے لیجیے اس کو. کروڑ بدل لیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کروڑ بدل کے سو جائیے. شیطان کچھ نہیں کرے گا, بولیے مت, ورنہ آپ کے ڈر لوگوں میں واضح ہونا شروع ہو جائیں گے. جب آپ بولیے میرے کو رات میں ایسا ہو, میں وہ ڈرتا ہوں اس سے اور وہ دکھ گیا, تو لوگ بولیں ہاں اس سے ڈرتا ہی ہے. تو آپ کے ڈر چھپا دیجیے شیطان کی طرف سے, اس کو شیطان کو موقع مت دیجیے. اچھے خواب دیکھیے تو رحمان کی طرف سے لوگوں میں بیان کیا کیجیے, اچھے نیک لوگوں میں کہ ایسا دیکھا میں نے, اور اچھی بات. بہرحال کسی نے ایک جو ہے بہرحال مردوں سے, جی وعلیکم السلام. جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کیا ہم درگاہ جا سکتے ہیں, وہاں گئے تو کیا کرنا چاہیے. چونکہ ان لوگوں نے جو مدفون ہوتے ہیں بہت سارے دن کے لیے کام کیے ہوں گے, قربانیاں دی ہوں گی, تو اس میں ہمارا کیا رول, ہم ان کے لیے کیا کریں. سب سے پہلی چیز آپ یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی, اور دعا کی اللہ میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی اجازت نہیں ملی. اس کے بعد آپ ایک مرتبہ فجر پڑھے اور صحابہ کو جمع کیا اور کہا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. میں نے اللہ سے پہلے دعا کی تھی قبر کی زیارت کی اپنے والدین کی, مجھے اجازت نہیں ملی, لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے, لہٰذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کرو. اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی. پہلی بات, مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے, اس لیے کہ آپ نے کیا کہا, میں نے اپنے والدین کی قبر کی. اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے, تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے, لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں, تو کہا جہنم میں. وہ زارو خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں. دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے, کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں, تو کہا میرے بھی وہیں ہیں. صحیح روایت ہے, اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی کے خاندان والے یا اس کے والدین جہنم میں ہیں, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہاں ہوں گے, ہم جانتے ہیں نا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں ہوں گا, اور آپ کی بیوی کہاں ہوں گی. لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں ہوں گی. ہوتا ہے ایسا, یاد رکھیے, یہ حقیقتیں ہیں. ایمان اصل ہے, یاد رکھیے.
نبی سے رشتہ ہونا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، ایمان اصل ہے۔ تو بہت سے لوگ رشتے جوڑ رہے ہیں ولیوں سے، نبیوں سے، یہ اصل نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا اس پہ عمل کیجئے، یہ اصل ہے، اتباع کیجئے رسول کی، یہ اصل ہے۔ بہرحال تو اب وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی خبروں پہ جانا کیسا ہے، تو حدیث میں دیکھیے مقصد بتایا گیا، خبروں پہ جانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا، ٹھیک۔ اور حدیث میں واضح لفظ ہے، خبروں پر جایا کرو، خبروں کی زیارت القبور کا لفظ ہے، مقبروں کا لفظ نہیں ہے۔ عربی میں دو چیزیں، قبر مطلب وہ ہوتی ہے جس کو آپ انسان کو کھودے اور گڑھے میں ڈالے اور مٹی ڈال دے، یہ ہوئی قبر۔ اس کے برعکس ایک ہوتا ہے مقبرہ،